www.darsulquran.com۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ایک ہی دین ہے جس پہ چل کے دنیا کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ کوئی اپنے مذہب پہ چلنا چاہے، بھئی اپنے مذہب پہ چلو، رواداری سے چلنا تو رواداری سے ہی ہے، لیکن جو اپنے مذہب پہ چلنے والے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو کیا ان کی محنت قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اگر تم چل کر آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ عیسائی کہے میں اپنے مذہب پہ پکا ہوں، آپ اپنے مذہب پہ پکے رہو، تو مذہب تو اللہ نے بنایا ہے، دین انسانی ایجاد نہیں، دین انسانی ایجاد نہیں۔ بھائی آہستہ آواز آہستہ کرو۔ دین انسانی ایجاد نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اس اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اسلام کے علاوہ جس راستے پہ بھی چلو گے میں قبول نہیں کروں گا، وہ یہودی مذہب ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، جو بھی مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی۔ جب اسلام کامیابی کی ضمانت ہے تو اسے محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ چیز ہی ضائع ہو جائے تو حجت کیسے تمام ہوگی؟ بائبل ضائع ہو گئی۔ بائبل 4 آدمیوں کی یادداشت ہے، لوقا، متی، یوحنا، مرقس۔ یہ 4 آدمی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد ہیں۔ ان کی یادداشت کا نام ہے انجیل۔ تو اب عیسائی مذہب پہ کوئی چلنا چاہے یا کوئی دعوت دینا چاہے تو ان کے پاس تو حجت کوئی نہیں، کس چیز کی دعوت دیتے؟ تمہاری تو اپنی کتاب ہی محفوظ نہیں۔ تو اسلام کو چلنا ہے، اور باقی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسلام نے چلنا ہے۔ اور اسلام چلتا ہے مسلمان کے وسیلے اور واسطے اور سبب سے، تو مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ساری ایٹمی طاقتیں خلاف ہو جائیں، مسلمان مٹ نہیں سکتے، کیونکہ اسلام نہیں مٹنا۔ اسلام نے مغرب سے سورج نکلے گا، اس کے بعد جا کے اسلام ختم ہوگا، مسلمان مر جائیں گے۔ تو جب تک اسلام باقی ہے، مسلمان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے بھی بڑے دشمن زندہ ہو جائیں اور اسلام کو مٹانے کے پیچھے آ جائیں تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ فتح شکست ہوتی رہے گی، لیکن مٹا دیا جائے جیسے کہ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، وہ کر نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہو نہیں سکے گا ان سے۔ تو اسلام جب حجت ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہی ایک راستہ ہے، تو اس کی حفاظت کا انتظام ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے، ورنہ دلیل کوئی نہیں باقی رہ جاتی۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو ایک امت عطا فرمائی جو نبیوں کی شان والی تھی۔ ان کو ساتھی دیے 1,24,000 نبی آئے، اتنے ہی صحابہ ہیں 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، جو سب سے پہلے دین کی حفاظت کرنے والے بنے، پہلے حفاظت کا سبب صحابہ بنے۔ پھر اللہ نے اس امت کے اندر استعداد پیدا فرمائی کہ یہ اس دین کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے ہر دور میں نظام چلائے۔
اس امت کے اندر ایک اضافی استعداد رکھی، ہوجتباکم۔ قرآن نے اس امت کو 4 اعزاز بخشے ہیں، 4۔ ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اجتباء بلا مقابلہ، چن لینے کو اجتباء کہتے ہیں، مقابلے کے بغیر اگر کسی کا چناؤ ہو جائے تو اس کو مجتبی کہتے ہیں، بلا مقابلہ الیکشن۔ اس امت کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے کہ انتخاب کرنے والا اللہ ہے۔ هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا۔ دوسرا اعزاز ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، بہترین۔ ہم سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم آخری امت ہو اور تم اللہ کے دربار میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، کہ موسیٰ تمہیں خبردار ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے محبوب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائی ہے، وہ جو آخری امت ہے، اس امت کو ساری آدم کی نسل پر وہ عزت فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ ہو تو آخری درجے کی بات ہے، اس کے پیچھے تو شاہی کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق چڑھا، کہنے کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو دے نہیں سکتا، وہ تو دے چکا ہوں، تو ہو چکے ہیں۔ کہا تو پھر مجھے دکھا دے۔ کہا دکھا بھی نہیں سکتا، تو پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں، وہ بھی عالم ارواح میں ہیں، تو عالم دنیا میں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ کہا اچھا مجھے ان کی آواز سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ہم سب نے عالم ارواح میں جواب دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت جواب ہے اس امت کا، اور کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میری محبوب امت ہے، ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں سنوں گا، ان کے مخالفین پر دائرہ تنگ کر دوں گا، اور ان کی ایسے مدد ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی۔ بچے آواز آہستہ کرو، شور ہو۔ کنتم خیر امت، پہلا ہوجتباکم چنا گیا، دوسرا خیر امت بہترین امت، تیسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اس کا ایک ترجمہ جو عام تفسیروں میں وہ ہے اعتدال والی امت، وسط، درمیان میں، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ ہے، یعنی نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑتے ہیں نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑتے ہیں، بیچ کی راہ چلتے ہیں، معتدل امت ہیں۔ یہودیوں کی طرح دنیا پہ ٹوٹ نہیں پڑے اور عیسائیوں کی طرح دنیا کو چھوڑ نہیں دیا، درمیان میں ہے۔ ایک اس کا ترجمہ اور ہے جو اس تبلیغ میں چلتے چلتے میرے اللہ تعالیٰ نے سجھایا، اور پھر میں نے بعد میں تفسیروں میں دیکھا تو مل بھی گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا ہے، امت واسطہ۔ دو چیزوں کے درمیانی تعلق کو واسطہ کہتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ یہ مائک ہے اور یہ سپیکر ہے، اس کو واسطہ کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے۔ تو اے امت احمد ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، کس کے درمیان؟
اپنے اور مخلوق کے درمیان تم واسطہ ہو، کذالک جیسے پہلے انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ نبیوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ میڈیکل، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ کھیتی باڑی، نہ دکانداری، نہ ان کی پنسار کی دکان، نہ ان کا کوئی ٹیکسٹائل کا کام، نہ زراعت کا کام۔ صبح سے شام تک 1,24,000 نبی ایک کام کرتے رہے، بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ امتن وسطا، اب کون کرے گا؟ اب انبیاء ختم ہو گئے، اللہ کے رسول پہ رسالت ختم ہو گئی، اب کون کرے گا؟ امتن وسطا، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ، تم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو، اب تم بندوں کو اللہ سے ملاؤ گے، یہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ یہ تبلیغ کا کام امت وسطہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، نہ یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت اور تحریک ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان اور یہ عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ لا الہ، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ الا اللہ، اس کی وجہ سے فرض ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ محمد الرسول اللہ، اس کی وجہ سے فرض ہے کہ پوری زندگی اللہ کے محبوب کے طریقے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ لا نبی بعدہ، یہ کلمے کا حصہ ہے، لفظوں میں نہیں معنی میں۔ کلمہ توحید کا یہ لفظوں میں حصہ نہیں، معنی میں حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی کے بارے میں دو عقیدے فرض ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہیں اور یہ آخری ہے، رسول ہے، آخری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمہ تبلیغ ہے، ہم پر تبلیغ فرض ہے۔ کتنی ہماری سنگ دلی ہے کہ سندھ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، کبھی کسی مسلمان کو درد نہیں اٹھا کہ ایک دفعہ تو ان کو کہہ دوں بھائی مسلمان ہو جاؤ، ایک دفعہ تو کہہ دوں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ اور جنت میں جانے والے بن۔ ہمارے ذمہ تبلیغ فرض ہے۔ دنیا کے ہر انسان غیر مسلم کو دیکھ کے درد اٹھے کہ ہائے یہ جہنم میں چلا جائے، اور سندھ تو بھرا ہوا غیر مسلم۔ تاجر کو اپنی تاجر کی دھن لگی ہوئی ہے، تبلیغ والے بھی بڑے دعوے دار ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، اپنے گشت کا بھی ہوش نہیں ہے، اور اپنے محلے کا گشت کر کے سارے عالم کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنا لیے۔ لا نبی بعدہ، یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ ہم پر تبلیغ کو فرض کرتا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک بسنے والے آخری انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب تمہارے ذمے ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے جان مال کھپانا، سفر کرنا، اس کے لیے کڑوی کسیلی سہنا، گرم سرد سہنا۔ امتن وسطا۔ چوتھا اعزاز ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء، یہ چاروں کے چاروں ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں، چاروں اعزاز دعوت کے گرد گھوم رہے ہیں، تبلیغ کے گرد گھوم رہے ہیں، چاروں کے چاروں۔ ہم نے تمہیں شہداء علی الناس بنایا ہے کہ تم لوگوں پر کے پاس جا کر شہادت کی گواہی دیتے ہو۔ یہ اس شہادت سے مراد وہ بھی ہے جو آخرت میں انبیاء کی بات پر یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن یہ ادھورا مفہوم ہے۔ پورا شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت دنیا میں تمام غیر مسلموں کے پاس جا کر توحید کی گواہی دیتے ہیں
اور ان الناس، اللہ نے کسی غار میں بھی چھپا ہوا کوئی انسان ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور افریقہ یا برازیل کے جنگل کے کسی چھپر میں کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آدم کی نسل میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو تمہاری ذمہ داری کے نیچے نہ ہو، تو تمہارے ذمہ ہے سارے عالم کے انسانوں تک حق کی گواہی پہنچانا، توحید اور رسالت کی گواہی پہنچانا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ اور پھر محشر کے میدان میں جب قومیں کہیں گی کہ یا اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ نبی ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کا پیغام ہمیں نہیں سنایا، تو وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون؟ تو وہ انبیاء فرمائیں گے ہم اللہ کے تیرے حبیب کی امت کو ہم بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ گواہی وہاں بھی ہے، یہ گواہی جہاں بھی ہے۔ شہداء علی الناس صرف آخرت کی گواہی نہیں ہے، شہداء علی الناس اس دنیا کی گواہی سے لے کر آخرت کی گواہی تک ہے۔ جو مسلمان بھول کے نماز نہیں پڑھنے والا، اس کے ذمہ بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کے ذمہ بھی پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے، اور اپنوں کی خیر خواہی میں دیکھو جو آپس میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو دعوت نہیں کہتے، اس کو تذکیر کہتے ہیں، یہ تذکیر ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور جو غیر مسلموں کو پیغام سنانا ہے اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس میں ہم سب مجرم ہیں، عوام بھی، خواص بھی، معذرت کے ساتھ علماء بھی، صوفیاء بھی، تبلیغ والے بھی، ہم سب اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اقوام عالم کو اللہ کا پیغام سنانے کا نہ کبھی سوچا نہ کبھی درد۔ تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب نے نیت کروائی، اور اللہ کا فضل ہے وہ نیت سامنے ہے، تو دنیا کے آخری کنارے تک جماعتوں کو بھیجنے کا نظام چل رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا کا شمال میں آخری کنارہ ناروے میں ہے، جنوب میں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن سے 70 کلومیٹر ہے، ادھر تو میں گیا ہوا تھا 1991 میں، لیکن یہ شمال میں نہیں گیا تھا۔ تو اس دفعہ میں اگست میں ناروے میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ لے جاؤ شمالی کنارے جو دنیا کا آخری کنارہ ہے، شمال میں، نارتھ میں، اینڈ آف دا ورلڈ۔ تو انہوں نے کہا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پہاڑ ہے اور سخت سردی ہے، اور 2 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر ہے، 5 گھنٹے آگے موٹر کا سفر ہے، وہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا وہاں جا کے اذان دوں گا، نماز پڑھوں گا، چھوٹا سا بیان کروں گا، اور اللہ کے نبی کی بات زندہ کروں گا کہ ایک دن آئے گا میرا بول دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے گا، بس اور کچھ بھائی یہ کام کرنا اور کچھ نہیں کرنا۔ آبادی تو وہاں ہے نہیں۔ تو وہ بیچارے وہ کہنے لگے ہم تو نارمے میں رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں گئے، تو آپ جا کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ کروں گا، تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ تو وہاں سے ہماری جماعت چل پڑی ادھر، تو آلٹا ایک شہر آتا ہے آخری، شمال کا آخری شہر ہے آلٹا، 5-6 ہزار کی اس کی آبادی ہے۔ جب وہاں پہنچا تو اس دعوت کی عظمت دل میں آئی کہ وہاں 70 مسلمان رہتے ہیں صومالیہ کے، اور وہاں سے روزہ جماعت بھی نکل رہی ہے اور گشت بھی ہو رہا ہے۔ اوپر شمال وہاں میں کوئی ٹیکسی ملی نہیں، وہ سیزن تھا، ٹورسٹ گرمیاں تھی نا، تو ساری دنیا کا ٹورسٹ آتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے، وہاں سورج کا عجب نظارہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ آپ ہماری گاڑیوں پہ چلے جاؤ، ٹیکسی ہمیں ملی کوئی نہیں، ان کی گاڑیاں لے کر ہم آگے گئے۔ تو وہاں سے روزہ جماعت چل رہی ہے، وہاں گشت ہو رہا ہے، اور وہاں جماعتیں پہنچ رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ پہلے وہاں مسجد نام کی شے کوئی نہیں تھی، اب وہاں مسجد بن چکی ہے جہاں 5 وقت اذان بھی ہے، با جماعت نماز بھی ہے، اور سارے صومالین مسلمان۔ وہاں اس علاقے میں 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور 2 مہینے نکلتا نہیں، 2 مہینے سر پہ کھڑ رہتا ہے۔ جون جولائی ایسے آتا ہے مشرق سے، اور یوں آتے 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 یہ مغرب تک یہاں جاتا ہے،
اور پھر نیچے نہیں جاتا، یہاں سے یوں واپس شمال کی طرف ہوتا ہوا اور یوں آگے جا کر پھر مشرق میں چلا جاتا ہے، یہ چکر لگا رہتا ہے، ایسے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور نومبر دسمبر نکلتا ہی نہیں، یوں غوطہ لگاتا ہے تو پھر پورے 2 مہینے کے بعد نکلتا ہے، 2 مہینے نکلتا نہیں، 2 مہینے ڈوبتا نہیں۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت شام کے کوئی 6 بج رہے تھے، لیکن سورج درمیان میں کھڑا ہوا تھا، درمیان میں، شام 6 بجے سورج درمیان میں تھا۔ پھر وہاں سے سفر کیا گاڑیوں کا، وہ 4 گھنٹے میں پہنچے اس جگہ۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، پہلے آتا، اس کی آبادی ہوگی 1,500-2 ہزار، شاید اس سے بھی کم ہو۔ وہاں مچھلی پکڑنے کا کام ہوتا ہے۔ جب وہ آخری گاؤں ہے، اس گاؤں کے بعد آگے انسانی آبادی کوئی نہیں، وہ آخری آبادی ہے شمال میں۔ وہاں بھی 12 مسلمان موجود تھے، اور جو پہلا مسلمان ملا اس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے گشتوں سے کیا ہوتا ہے، انقلاب آنا چاہیے، انقلاب، یہ انقلاب نہیں تو اور تمہارے گشتوں سے کیا ہوتا ہے، تمہارے گشتوں میں تو مرے مرے گشت ہیں، کوئی سننے والا ہوتا نہیں۔ یہ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی نے ہمیں ہوٹل میں کمرے دلوائے، پھر وہاں سے وہ ہمارا رہبر بنا، اور پونا گھنٹہ پھر آگے سفر تھا۔ ایسی ہیبت ناک جگہ میں نے یا ہمالیہ پہاڑ دیکھا تھا۔ ایک دفعہ بنگلہ دیش ہماری جماعت جا رہی تھی تو PIA کی فلائٹ کھٹمنڈو سے جاتی تھی ڈھاکہ، تو وہ پائلٹ نے اعلان کیا، جب ہم کھٹمنڈو سے ڈھاکہ کی طرف چلے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں آج جہاز کے مسافر، کہ آج ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ننگی ہے، یہ سارے سال میں صرف 10-12 دن کے لیے ننگی رہتی ہے، باقی یہ سارا سال بادلوں میں ڈھکی رہتی ہے، تو آج آپ ہمالیہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جہاز کے ادھر بیٹھا تھا، تو اس نے اعلان کیا انگریزی میں، تو میں اٹھ کے بھاگا، تو میرے ساتھ مولوی اویس بیٹھا تھا، وہ سمجھا نہیں، میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم ادھر جہاز خالی ہو گیا تھا، کھٹمنڈو میں جا کے سارا جہاز خالی ہو گیا، ٹورسٹ تھا وہ سارا کھٹمنڈو میں اتر گیا گورا، تو ہم صرف وہ بنگلہ دیش اجتماع کے جانے والے 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے کھڑکی میں دیکھا تو اللہ اکبر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو اس وقت میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا، وہ ایسا اللہ اکبر کبھی میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، یہ پہاڑ، یہ اللہ کا کیل ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، اس اللہ کا کیل اتنا بڑا۔ یا اس وقت میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی تھی کہ میں نے ایسا منظر مخلوق کا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یا اس جگہ پہ جا کر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کیسا خلاق ہے، بلا وہو الخلاق العلیم۔ وہ آگے جا کے میدان سے آ جاتا، میدان ہو جاتا، پھر وہاں جا کے ایسے پہاڑ یوں ہے جیسے کسی نے آری سے کاٹا ہو، سیدھا ایسے کٹا ہوا، آگے سمندر، شمال کا آخری کنارہ دھرتی کا، آگے سمندر۔ تو وہاں اگست میں ٹیمپریچر مائنس چل رہا تھا، اور سورج 1 اگست سے سورج ڈوبنا شروع کر دیتا ہے، اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، ایسے بڑھتے 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 نومبر میں بالکل غروب ہو جاتا۔ تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور بالکل چاندنا تھا، اور رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس نے آدھے گھنٹے میں نکل آنا، آدھے گھنٹے میں باہر نکل آنا تھا۔ تو اس آدھے گھنٹے میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو میں گاڑی سے نکلا اور سرد ہوا، تو یہی چادر میرے پاس تھی، میں نے منہ لپیٹا اور دوڑ لگائی، وہ سیدھا سمندر، وہ پہاڑ کے کنارے پہنچا، وہاں انہوں نے گلوب بنایا ہوا ہے، اینڈ آف دا ورلڈ گلوب بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں ٹورسٹ اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو میں وہاں سے کراس کر کے آگے سمندر کے سامنے ریلنگ لگائی تھی، اس پر ٹیک لگا کے پیچھے کر کے میں نے جتنے میرے پھیپھڑوں میں طاقت تھی میں نے اذان دی۔ میں کہا یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا دنیا کے آخری کنارے تک میری بات پہنچے گی، آج پہنچ گئی ہے۔ باہر سردی شدید تھی، پہلے میرا جی تھا باہر نماز پڑھیں، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو پھر ایک چھوٹا سا ہال وہاں بنا ہوا تھا جس میں ٹورسٹ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے،
کوئی کھاتے پیتے تھے تو وہاں وہ اندر گرم تھا، وہاں جا کر چادریں بچھائیں اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر فجر کی اذان دی اور اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی، اور ساری اپنے وقت پر پڑھی۔ مغرب عشاء تو اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن فجر تو اکٹھی نہیں ہوتی، پر یہ زندگی کا علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا، عجب سفر ہوا ہے زندگی کا، یہ ساری زندگی سفر میں گزری، پر ایسا سفر زندگی میں پہلی دفعہ ہی کیا کہ اس جگہ کی ہیبت، اس جگہ کی ایک پر اسراریت، اور پھر وہاں مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں ٹھک 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 ساری اکٹھی پڑی، اور سورج بہت تیزی سے، ڈر لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کہیں سورج باہر نہ آ جائے۔ فجر پڑی، پھر چھوٹا سا بیان کیا، سارے تبلیغ کے سارے کام کیے، چھوٹا سا بیان کیا، من گلو بھائی اللہ نے تبلیغ کو، مولانا الیاس صاحب نے بھی کہا تھا کہ آخری کنارے کی نیت کرو، قاری بدر الدین رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر رہے تھے، سامنے 10-15 میواتی بیٹھے تھے، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بدر الدین کنہیں سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو کہا تیرا بھلا ہو جائے، آخری کنارے کی نیت کر، آخری کنارے کی نیت کر۔ تو اس بندے نے نیت کروائی تھی کہ نیت کرو کہ آخری کنارے تک بات پہنچانی ہے، تو اللہ نے مجھے شمال آخری کنارے تک پہنچایا، وہاں نماز سے 3 نمازیں پڑھیں، 2 اذانیں دیں اور بیان کیا۔ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی تھی ورنہ کسی کو پکڑ کے دعوت بھی دے دیتے، اور ہمیں انگریزی ان کو نہیں آتی تھی، نارویجن ہمیں نہیں آتی تھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی خلقت وہاں تھی، لیکن نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سارا دعوت کا عمل تھا۔ وہ ہماری تصویریں اتار رہے تھے، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے ہماری تصویریں اتار رہے تھے، تو متاثر ہوئے تو انہوں نے تصویریں اتاری۔ تو دنیا کے آخری کنارے تک اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرا پیغام پہنچاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط ہمارا پھول ہے، 4 پھول والا فل جرنیل ہوتا ہے، جس جرنیل کے 4 پھول ہوں وہ فل جنرل ہوتا ہے، یہ امت فل جنرل ہے، فل لیفٹیننٹ جنرل نہیں، فل جنرل ہے، اس کے 4 پھول لگے ہوئے ہیں، یہ مجتبی ہیں، یہ خیر امتن ہیں، یہ وسطا ہیں اور یہ شہداء ہیں۔ یہ چار منصب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ تبلیغ کا کام بھائیو ان مناصب کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو ہم ایسا بھولے کہ پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ بھولے ہوئے کو یاد دلاؤ تو اسے یاد آ جاتا ہے، لیکن جو بھولنا بھی بھول چکا ہو اسے کون یاد دلائے گا؟ تو ہم بھولنا بھی بھول گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر اس امت پہ فٹ آتا ہے۔ پرندے کے بچے کو شکاری پکڑ کے لایا، پنجرے میں ڈال دیا، میرپور خاص کے پنجرے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی تو کریانے کی دکان، کپاس کی فیکٹری، گنے کا کھیت، شوگر مل، یہ اس کے پنجرے تھے۔ تجارت، زراعت، انجینئرنگ، ڈاکٹری، سیاست، یہ پنجرے، ان پنجروں میں امت بند ہوئی، اور ہمارا بھی قصور، نسل ہی بھول گئی، زندگی کا مقصد ہی۔ میرے باپ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مجھے اتنا کہا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، اتنا کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے۔ یقین مانو مجھے اتنی میرے ذہن میں میرے ماں باپ نے ڈالا، میرا تو نصیب کوئی اور اللہ نے بنایا تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ سے یہ سیکھا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بس اڑنے کی طاقت نہیں ہے، راہ چمن یاد نہیں، یہ بھی نہیں یاد مجھے کس چمن سے پکڑ کے تم لائے تھے، مجھے اپنے گھونسلے کی آزادیاں، اپنے چمن کی مہک خوشبوئیں یاد نہیں ہیں، مجھے اسی پنجرے میں ڈال دے، بس یہ مجھے دانہ دے دیا کر اور یہ کٹوری میں پانی دے دیا کر، بس میں اسی کی دیواروں سے لگ کے مر جاؤں گا۔ یہ اس امت کی داستان ہے، کتاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہے کس چمن سے اٹھائے گئے،
نہ اڑنا بھی بھول گئے، راہیں بھی بھول گئے. کمانے کے سوا کوئی کام نہ رہا. کمانے کے سوا کوئی کام نہ رہا. نوجوانوں سے پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ بننا چاہتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں. تاجر سے پوچھو یہ پروجیکٹ لگا لیا ہے، یہ لگانا چاہتا ہوں. اتنی خوبصورت، اتنی اعلی زندگی کا اتنا گھٹیا مقصد کہ جسے چھوڑ کے ہی چلے جائیں. وہ کیا مقصد ہے جسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ چھوٹ جانے والی چیز تو مقصد نہیں ہوتی. تو گزرگاہ ہے بھائی. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بنجارا آپ تو سمجھیں گے نہیں، یہ پرانی اردو ہے، پرانی اردو. نذیر اکبر آبادی کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہرس و ہوس کو چھوڑ دے. نہ در در کی ٹھوکریں کھا کہ موت کا ڈاکو چھپ کے وار نہیں کر رہا. ڈنکے کی چوٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ تجھے ماروں گا، تجھے ماروں گا، تجھے ماروں گا. لہذا یہ ساز و سامان، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بیل، یہ جنس، اس زمانے میں کوئی ایسی فیکٹریاں تو تھی نہیں، تو وہ گندم موٹ مٹر گیہوں کو بتا رہا ہے جو جنس بازار میں بکا کرتی تھی، جس کے تاجر بڑے تاجر ہوا کرتے تھے. کیا یہ ساری جنس اجناس، یہ چیزیں، یہ سامان، یہ مال و متاع، یہ جب موت آئے گی تو یہیں پڑا رہ جائے گا. اور بنجارا، بنجارا کسے کہتے ہیں؟ بنجارا موبائل بازار کے ایک موبائل بازار چلتا تھا جب ایسے سڑکیں نہیں تھیں اور شہر قریب نہیں تھے اور دیہاتوں کی آبادیاں تھیں تو موبائل بازار چلتا تھا. نقل و حرکت والا بازار، اس میں تاجر اور اس میں دکاندار یہ سب ایک قافلے کی شکل میں چلتے تھے اور ایک جگہ جا کر ڈیرا لگاتے تھے، خیمے گاڑتے تھے، دکانیں لگ جاتی تھیں اور خرید و فروخت شروع ہوتی تھی. جب علاقے کے لوگ اپنی چیزیں، اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے اور وہاں گاہکوں کا آنا بند ہو جاتا تھا تو پھر وہ خیمے اکھاڑتے تھے اور اگلی منزل کو چل دیتے تھے. ان کو کہتے تھے بنجارا. بنجارا. تو آج تو شہر آباد ہے، رات کے پچھلے پیر وہ اکھاڑتے تھے جلدی آگے پہنچنے کے لیے. صبح جب جا کے دیکھنے والا دیکھتا تو وہاں چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جب میت اٹھے گی تو سارے ٹھاٹھ پڑے رہ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، تبلیغ اس امت کا سبق ہے، اس امت کا مقصد زندگی ہے. اس امت کو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں. قل، کہو، کیا؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہو، قل. کل کے بعد ضروری بات ہے. پورے قرآن میں کوئی 300 کے قریب قل کا لفظ آتا ہے. قل قل قل، کہو کہو کہو، کہلوایا جا رہا ہے. کہو میر پور خاص والوں سے، کہو میرے محبوب. کیا؟ ہذہ، انگلی رکھو، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. ذالک سبیلی، وہ ہے میرا راستہ. جب میں کہتا ہوں وہ، تو میرے آگے 2-3 ہزار آدمی بیٹھا ہو، تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کو کہا ہے وہ؟ میرے ذہن میں کوئی ہے لیکن آپ کو تو نہیں پتا وہ. تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کون. اور اگر میں کہوں یہ، تو آپ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میری انگلی مائک کے اوپر ہے، مائک کے اوپر ہے. اب آپ صاحب دیکھ رہے ہیں اوپر والے نیچے والے کہ مولوی صاحب نے مائک پر انگلی رکھ کر کہا ہے یہ، تو یہ مائک ان کی مراد ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے انگلی رکھوائی، قل ھذہ، میرے محبوب انگلی رکھ، یہ ہے سبیلی، میرا راستہ، کیا؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں، انا، میں بھی ہوں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ دعوت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، دعوت دینے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ نفی ہماری طرح نہیں، ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں، یہ تکبر کے بول ہیں، یہ عجب کے بول۔ مجھے اس سے وحشت ہوتی ہے، کام سمجھاؤ۔ نوجوان کہہ رہا ہے اس کو کام سمجھاؤ، اس کو کام سمجھاؤ، اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہے سبحان اللہ کہ میں کام کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ وسبحان اللہ، واو استناف کیا ہے، وسبحان اللہ، اور یا اللہ میں محمد الرسول اللہ تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکا کہ تو سبوح ہے، میں کیسے حق ادا کروں؟ اور یہ کہتا ہے ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں، کام سمجھاؤ، کام کی بات کرو، کام سمجھاؤ، کام کی بات کرو۔ نہ ان کے لیے جنت کام کی بات ہے، نہ ان کے لیے جہنم کام کی بات ہے، نہ ان کے لیے عبادات کام کی بات ہے، نہ ان کے لیے اعمال کام کی بات ہے۔ وسبحان اللہ۔ چلو پیچھے، زیادہ پیچھے نہ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو کام اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کے 100 حصے کروں تو میں اس کا 1/100 سمجھا ہوں، 99 نہیں سمجھا، اور جو میں 1 سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کروں تو اس کا 1/99 تمہیں سمجھا سکا ہوں، 99 نہیں سمجھا سکا، اور تم اس کا 1 سمجھے ہو اور 99 سمجھے ہی نہیں ہو، تو یہ بچہ کیسے دعویٰ کرتا ہے ہم کام والے ہیں، ہم کام سمجھائیں گے، کام سمجھائیں گے۔ توبہ کرو۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری دعوت، تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس تو صرف پاس ہونے کے نمبر ہیں، وما انا من المشرکین، 33 نمبر پہ پاس ہو رہا ہوں کہ شرک معاف نہیں ہے۔ آخری درجہ اسلام میں کیا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی ہر عیب ہے میرے اندر، عیب سے پاک ہستی کو اللہ سبق سکھوا رہا ہے، کہو ما انا من المشرکین، بس میں نے ایک شرک نہیں کیا، باقی میرے پاس کوئی خوبی نہیں ہے، جو خوبیوں کا مالک۔ اور میں ایک قصہ سناتا ہوں جس سے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے۔ ہماری جماعت کی چونیاں، تو ہمیں وہاں کے لوگوں نے کہا اگر چودھری حاکم بندہ بن جائے تو پھر ہم تبلیغ کے کام کو مانیں گے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا ذمہ دار تھا اور چوروں کا پشت پناہ تھا، قاتل ڈاکوؤں کا پشت پناہ تھا، بہت بڑا قبضہ گروپ تھا۔ تو ہم نے جماعت بھیجی، اس کو لے کے آ گئے، وہ آ گیا کوئی 6 فٹ سے زیادہ قد، اتنی بڑی بڑی مونچھ، یہاں اس کا جسم، واقعی وہ حاکم تھا۔ میں تو اس کے آگے چڑی نظر آؤں، جب وہ آیا نا میں کہا میں اس سے بات کیسے کروں، ویسے پھیلا ہوا۔ تو خیر میں نے اس سے بات شروع کی، وہ سنتا رہا، اللہ نے اس کے دل پہ اثر کر دیا، تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے بات ختم کی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک گل دسا، ایک میں شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر چھڑیا ہے، وما انا من المشرکین۔ اس کو وہ فخر سے نہیں کہہ رہا، عاجزی سے کہہ رہا ہے، ایک میں شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر چھڑیا ہے، کوئی میری بھی بخشش ہے؟ میں نے شرک نہیں کیا باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ اس نے اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ وقت گزارا، ایسی توبہ کی کہ سارے علاقے میں دھوم مچ گئی، اور پھر نمازیں پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، تائب ہو کے مرا ہوا۔ وہ زیادہ زندہ بھی نہیں رہا، جوان آدمی تھا، اسے پتہ ہی نہیں موت سر پہ کھڑی، یہ ایک گشت نے اس کو جہنم کے راستے سے بچا لیا۔ سب زمینیں واپس کی،
زمینیں لوگوں کی واپس کی. لوگ ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں چودھری صاحب آپ واپس نہ کرو، ہمیں ٹھیکہ دے دیا کرو. یہ ہمیں ٹھیکہ کہتے ہیں، مکاتا، ہمیں مکاتا دے دیا کرو، زمین تم ہی رکھو. ایسا ڈرے ہوئے تھے. کہیں بھائی میری پچھلی میری معاف کر دو، یہ اپنی زمین لے جاؤ، میرے لیے دعا کرو اللہ میری بخشش کرے، میں نے بڑا ظلم کیا. ما انا من المشرکین، یہ یہاں دعوے سے نہیں کہا جا رہا، عاجزی سے کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ، عاجزی سے کہا جا رہا ہے تمہارا عجب نکالنے کے لیے کہ ہم کام والے ہیں، ہم تو بگاڑنے والے ہیں. قل، کہو میرے نبی، میرپور خاص والوں سے کہو، ہذہ، انگلی رکھ کر کہو، یہ، تاکہ کوئی دھوکہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے بدنی تبلیغ کس کا کام ہے، اور شاید صرف 3 دن لگانا ہی تبلیغ ہے اور چلہ لگانا ہی تبلیغ ہے. نہیں، سبیلی 24 گھنٹے کا کام ہے، دن بھر کا کام ہے، رات بھر کا کام ہے، پوری زندگی کا کام ہے میرا. سبیل، طریق کہتے ہیں اس راستے کو جو پاؤں کے چلنے سے بن جائے، جیسے دیہاتوں میں گوٹھوں میں ہوتے ہیں طرق یطرق، پاؤں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے. سبیل ہے سبل سے، سبل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈرائنگ کر کے، نقش کر کے اتارنا اور بنانا. سبیل، ویسے طریق بھی کھلے راستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی کھلے راستے کو کہتے ہیں، مترادف ہیں، لیکن اپنی طرقہ میں سبل میں آ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں. سبل بارش کو کہتے ہیں، سبل وہ بارش جو آسمان سے اترے اور زمین پہ نہ پہنچے اس کو کہتے ہیں سبل. سبل سے ہے سبیل. دعوت کے کام کو پانی سے تشبیہ دی، بارش سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بارش سے دھرتی زندہ ہوتی ہے، دعوت کے کام سے دل زندہ ہو جاتا ہے. جیسے بارش سے سبزہ آتا ہے، دعوت کے کام سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اعمال کے سرسبز باغیچے کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. جیسے بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے، ایسے بارش سے دعوت سے دلوں کی زمین صاف ہو جاتی. جیسے بارش سے پھٹی زمین پھٹ جاتی ہے. ابھی راستے میں ہم دیکھ رہے تھے زمین میں پھٹن بارش نہیں ہوئی، تو جب بارش آتی ہے تو ساری زمین ایسے مل جاتی ہے. دعوت کے ذریعے سے پھٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، شگاف پر ہو جاتے ہیں اگر دعوت صحیح چل. دعوت تو اپنی تاثیر کے ساتھ آج بھی ویسی ہے جیسے پہلی صدی میں تھی. کرنے والے میرے آپ جیسے ہیں، وہ ہماری کمیوں کی وجہ سے شگاف پر ہونے کی بجائے شگاف بڑھ جاتے ہیں. سبل سے ہے، سبیلی میرا راستہ. سبیل جیسے بارش سے کائنات میں ایک حسن آتا، قوس و قزح بارش سے پیدا ہوتی، اس سات رنگ کی پینگ بنتی ہے، دیکھیں. ایسے ہی دعوت اللہ میں رنگا رنگ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اعمال کا ایک خوبصورت جہان چھپا ہوا ہے. جب دعوت زندہ ہوگی تو اعمال کی قوس و قزح سارے عالم میں، ساری دنیا میں، ہر گھر میں وہ قوس و قزح کے رنگ ابھریں گے اور زندگی دنیا میں جنت کا مزہ دیکھے گی. قل، کہو، ہذہ سبیلی. پھر ہذہ کہا ہے، ہذا نہیں کہا، ہذا سبیلی، چونکہ سبیل کو مذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور سبیل کو مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں، ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا لفظ استعمال کیا، مذکر کا استعمال نہیں کیا. ہذا سبیلی نہیں، حالانکہ لیس الذکر کالانثی. ہذہ مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میرا راستہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تبلیغ کا پیغام محبت سے دیا جاتا ہے، سختی سے نہیں پہنچایا جاتا. تبلیغ کا پیغام محبت سے پہنچایا جاتا ہے. کیسے مطلب ہے کہ ہذہ مؤنث ہے، یہ استعارہ ہے عورت کی طرف، اور عورت کو محبت سے چلایا جائے تو سب کچھ قربان کر دیتی ہے، ڈنڈے سے چلایا جائے تو دل کے دریچے بند کر لیتی ہے. مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، دل کبھی نہ کھول سکے گی، لیکن اگر اسے محبت دے دو گے تو پھر تم پہ سب کچھ نثار کر دے گی. میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی سنو، عاشروہن بالمعروف. میرے اللہ نے کہا کہ اے میرپل والو، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا.
وعاشروہن بالمعروف. بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں، انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں. باہر لوگوں کی گالیاں سہ لیتے ہیں اور بیوی کی چوں بھی نہیں سہ سکتے، اف بھی نہیں سہ سکتے، اور اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. تو اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، محبت سے چلاؤ، پیار سے چلاؤ. پیار سے چلاؤ گے سب کچھ قربان کر دی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رویدک یا انجشۃ بالقواریر، ارے انجشا، نرمی نرمی نرمی، شیشہ ہے شیشہ، شیشہ ہے شیشہ ٹوٹ جائے گا. ایک ان کی نزاکت کی طرف اشارہ ہے، ایک ان کے عیب کی طرف اشارہ ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، یہ عورت میں عیب ہے، ایک دفعہ ٹوٹ گئی پھر جوڑ نہ پاؤ گے. ہاں ڈنڈے سے ہانکتے رہو تو مشرق کی عورت ہے، جہاں اس کی ڈولی اترتی ہے وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے. لیکن عورت محبت کی چیز، اللہ نے عورت کو دل کے نیچے والی پسلی سے پیدا کی، ادھر سے نہیں. حالانکہ سیدھا ہاتھ زیادہ برکت والا ہے، اور اللہ کے نبی کو ہر چیز میں سیدھا ہاتھ پسند تھا. ہر عمل میں آپ دائیں سے شروع کرتے تھے، یمین سے شروع کرتے تھے. اللہ نے الٹے ہاتھ سے پیدا، چونکہ دل الٹی طرف ہے، اور دل کے نیچے سے پیدا کر کے اشارہ کیا کہ عورت جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے. ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، چاچی ہو، نانی ہو، دادی ہو، ساس ہو، کس روپ میں بھی ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے پھرو اور بیوی کو توری سلواتیں سناتے پھرو. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبت کا کام ہے، یہ خطابت کا کام نہیں ہے، یہ جوش کا کام نہیں ہے، یہ اگلے کو رگڑا دینے کا کام نہیں ہے، یہ کسی کو تانا دینے کا کام نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنے والا کام نہیں ہے، کسی کو رد کر دینے والا کام نہیں ہے، یہ دل لینے والا کام ہے. محبت سے پھیلتا ہے، دلائل سے نہیں، محبت سے پھیلتا ہے. اور جب آپس میں ہی محبت تم نہ کرو تو باہر کیا کرو گے؟ اختلاف رائے سے ایسا ٹوٹو کہ ایک دوسرے سے سلام کلامی چھوڑ دو تو تم لوگوں میں محبت کیا تقسیم کرو گے؟ ہم غیروں کو محبت کیا دیں گے؟ ہم نے تو اپنوں سے محبت کرنا چھوڑ دی. اس امت میں اختلاف باقی رہے گا، ختم نہیں ہو سکتا، باقی رہے گا. اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا فرض ہے. رائے مل ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ چلا تھا نا قصہ، رائے ملاؤ رائے ملاؤ رائے ملاؤ. تو میں نے کہا تھا یہ تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی، یہ کیا بدعت شروع ہو گئی ہے؟ رائے ملاؤ رائے ملاؤ، یہ نہیں ہو سکے گا. رائے ملانے کا نام اتفاق نہیں ہے، اختلاف رائے کے بعد جڑنے کا نام اتفاق ہے. ہذہ تبلیغ اسلام محبت کا پیغام ہے بھائیو، محبت کا پیغام ہے، دلائل کن سے نہیں ہے، محبت سے. ہذہ اپنوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، غیروں سے محبت، اپنے ساتھیوں میں محبت، بڑے چھوٹے کا احترام، سفید بالوں والے کا احترام. بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ کام کو کیا سمجھے، اسے کام کی کیا خبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کو کام کا کیا پتہ. ہو تمہیں پتہ ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. سب سے زیادہ جو دل پھٹتے ہیں اس سے پھٹتے ہیں یہ زبان کا بول. اس بول میں شیطان زہر بھرتا ہے، اور اللہ نے ہاتھ ہی کے ذریعے سے اشارہ کیا یہ اس کو شہد سے بھرو، شہد کا کوٹ کرو، شہد کا کوٹ کرو. دیکھتے نہیں وہ شوگر کوٹڈ دوائی آرام سے کھائی جاتی، اسی میں سے نکال دو تو نہ بچہ کھا سکے گا نہ بڑا کھا سکے گا. اسلام نام ہی محبت کا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق. تو صحابہ نے کہا جی الجہاد، جہاد. آپ نے کہا نہیں، جہاد بڑی اچھی چیز ہے لیکن اسلام کا مضبوط عمل یہ نہیں ہے.
تو صحابہ نے کہا جی نماز. آپ نے کہا نماز بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ اسلام کا مضبوط عمل نہیں ہے. کہا جی حج. کہا ہاں وہ بھی بہت اچھا ہے. وَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا وَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ. یہ جملہ آپ بار بار ہاں حج بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. صدقہ بہت اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. روزہ بہت اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. پھر یا رسول اللہ آپ جانو, آپ کا رب جانے, ہمیں تو پتہ نہیں, پھر آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور محبت کو باقی رکھنا ہے. اگر محبت ختم ہو گئی تو تبلیغ ختم ہو گئی, اسلام ختم ہو گیا, دین ختم ہو گیا. گھر ٹوٹ جائے گا, ادارہ ٹوٹ جائے گا, مدرسہ ٹوٹ جائے گا, مرکز ٹوٹ جائے گا, دفتر ٹوٹ جائے گا. اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, یہ زبان. یہ زبان, یہ زبان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ ان شئت انبأتک بملاک الامر کلہ. معاذ اگر تو چاہے تو میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ. تو نے کہا وما ہوا یا رسول اللہ, وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ سارے دین کا خلاصہ مجھے مل جائے تو میں عمل کروں گا, وہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. آپ نے کیا کیا مجھے دیکھو. آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا, فأخذ بإصبعيه, ان دو انگلیوں سے آپ نے زبان کو پکڑا ایسے. معاذ یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ زبان پہ قابو رکھنا. یہ سارے دین, پورے 30 سپارے اور 10 لاکھ حدیثیں اور سارے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کا خلاصہ, اور زبان ہی زہر ہو گئی تو یہ کیا سال لگایا ہوا ہے, یہ کیا 7 مہینے لگایا ہوا ہے, یہ کیا پرانا ہے. تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں؟ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ انواخذ بما نقول. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا امک یا ابن جبل, جبل کے بیٹے کیا بات کر دی تو نے, میں نے تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھ کے بات کی تھی, یہ کیا بات کر دی تو نے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی, سب سے زیادہ. زنا نہیں, شراب نہیں, جوا نہیں, نماز کا چھوڑنا نہیں, روزے کا چھوڑنا نہیں, زکات کا چھوڑنا نہیں, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور یہی ہماری بے قابو ہے. شیطان کے پاس ایک ہتھیار ہے بڑا زبردست, یہ زبان والا. اب آپ لوگ تبلیغ والے یا مدرسے والے علماء یا خانقاہ کے صوفیاء, شیطان ان کو آ کر زنا کی دعوت دے گا. اتنا پاگل ہے وہ, اتنا پاگل ہے کہ ان کو آ کر شراب کی دعوت دے گا. تمہیں کبھی شراب خواب میں بھی پینا دیکھنے کو مل جائے تو تم اٹھ کر کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور غیبت ایسی ٹکا کے کرتے ہو کہ اگلے پچھلے کھاتے برابر کر دیتے. اور شروع کہاں سے کرتے ہیں غیبت؟ اللہ معاف فرمائے, کہنا تو نہیں چاہیے, یہاں سے غیبت شروع کرتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے, کہنا تو نہیں, تو بے وقوف کیوں کہہ رہا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے. اور اپنا سارا کیا کرتا برباد کر دیتے ہیں. وہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے کو یا درس کی مجلس میں بیٹھنے والے کو یا خانقاہ میں بیٹھنے والے کو یا مشورے میں بیٹھنے والے کو شیطان آ کر کہے گا جوا کھیلو, شیطان آ کر کہے گا نماز نہ پڑھو,
روزہ نہ رکھو. وہ اتنا کمزور کھلاڑی نہیں ہے، اسے پتا ہے میں نے کہاں سے اٹیک کرنا ہے. زندگی گزر گئی اس کی کھیل کھیلتے ہوئے. ایک حدیث اور یاد آ گئی. ایک دفعہ شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا، تو آگے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ کیا لے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا بیچنے جا رہا ہوں. سودا بیچنے جا رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میں کیا ہے؟ وہ ایک خچر. کہا جی اس میں ظلم ہے، ظلم. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون خریدے گا؟ کہا جی سارے بادشاہ، سارے حکمران، ظلم کے خریدار. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ سارے ذمہ دار. تکبر کے ٹھیکیدار. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں خیانت، کھوٹ، ملاوٹ. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ سارے تاجر. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ علماء. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں ہے مکر. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ عورتیں. تو 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، پر اس نے نشانہ ٹکا کے لگایا. ظلم حکمرانوں میں، تکبر. میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، تکبر ذمہ داروں میں. میرا بیٹا 4 سال کے بچے کو ہوش ہوتا ہے. اسے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ، گرمیاں تھیں. میں نے کہا بیٹا میں تو غریب آدمی، میں تمہیں مری کہاں لے جاؤں؟ تو اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا ایک موٹر، اس نے جو مارا زور سے یہاں میرے لگا، خون نکل آیا. کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے؟ 4 سال. ایک سپ دبا اڑنا ہماری مثال. انہوں نے کہا غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ اس کو کس نے سبق سکھایا؟ یہ فطرت خمیر میں شامل، خمیر میں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. سارے بادشاہ ظالم نہیں، سارے ذمہ دار متکبر نہیں، پر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. سارے تاجر بددیانت نہیں، پر اکثر ایسا ہوتا ہے. سارے علماء میں حسد نہیں، پر اکثر حسد کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. ساری عورتوں میں مکر نہیں، پر اکثر عورتوں کا یہ حال ہے. شیطان جو وار کرتا ہے نیک لوگوں پر، نمازی لوگوں پر، حاجی ہر سال عمرہ کرنے والے، رشوت نہیں لیتا، بددیانتدار افسر ہے، اس کو شیطان نے مار نہیں دینی. زبان کا بول ایسا سخت کروا دیتا ہے، ایسا شدید کروا دیتا ہے کہ اگلے کی ہڈیوں میں زہر بھر دیتے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنا دین ضائع کر چکے. اور زبان کا زخم تو بھولتا نہیں. زبان کا زخم لگایا ہوا تو تڑپا کر. میری طارق جمیل کی کیا اوقات ہے، چودھری اسلم کی کیا اوقات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی قسم 7 آسمان ایسے جوڑو، ایسے، اور 7 زمینیں ایسے جوڑو، ٹھیک ہے، پھر 7 عرش کو بھی جوڑو، پھر 7 کرسی کو بھی جوڑو، لوح کو بھی جوڑو، تو میرے نبی کا سینہ اس سے زیادہ بڑا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایسے اندھی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ اپنے نور کی ایک تجلی ظاہر کر دے، ایک تجلی، تو 7 زمین آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور دوزخ، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے، ایک تجلی ظاہر کر دے. اور میرا نبی وہ نبی ہے جس نے اللہ کی ساری تجلیوں کو سینے میں برداشت کیا ہے، جس کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آدمی حلال اختیار کرے، حرام سے بچے، اور یہی ابتدائی درجہ ہی مطلوب ہے. انتہائی درجہ یہ ہے کہ اسباب سے توجہ ہٹ جائے، اسباب سے نظر ہٹ جائے، یہ آخری درجہ ہے. یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ابتدائی درجہ ہے. ابتدائی درجہ وہ آخری درجہ کی دعوت نہیں ہے، ابتدائی درجے کی دعوت کہ ہر مسلمان حلال اسباب اختیار کرے اور حرام سے بچے، تو وہ یقین والا ہے. سبب چھوڑ دینا
اور کہنا اب اللہ سے لوں گا، یہ اس یقین کی دعوت شریعت نے نہیں دی، اس یقین کی دعوت شریعت نے نہیں دی۔ کیسا بے وقوف ہے؟ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اللہ کے نبی نے فوراً دوائی تجویز کی کہ 7 کھجوریں عجوہ گٹھلی سمیت پیس کے اس کو کھلاؤ اور حارث بن کلدہ کے پاس اس کو بھیجو، اس کا علاج کرے۔ یقین کا ادنا درجہ، ابتدائی درجہ کہ اسباب کو حلال طریقے پر اختیار کرے اور حرام سے بچے، یہ یقین والا ہے، یہ توکل والا ہے۔ اعلیٰ درجہ ہے اسباب کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، نظر اس سے ہٹ جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے مقربین کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ابتدا ہے، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ انتہا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ لیکن اس امت سے جو مطلوب ہے وہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑے ایمان والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا درجہ تمہارے اندر اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بل لما وقر فی قلبہ، بلکہ اس کا درجہ تمہارے اندر جو بڑا ہے وہ اس یقین کی وجہ سے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے، اس یقین کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اگلے دن چادریں موٹے پہ ڈال کر بازار میں چل رہے تو سامنے سے حضرت عمر مل گئے، کہنے لگے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ اور کدھر جا رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ تو ابو بکر نے فرمایا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ تمہارا 3 چلے والا کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا، ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ اکبر، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے سارا مال پھونک دیا 2 دفعہ، ہجرت کے موقع پر سب کچھ اٹھا کے لے گئے اور تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کے دے دیا، لیکن اس امت کو اسباب کا پابند بن کے چلنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے نہیں کہہ رہے تو اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے لے، تو کیا چادریں لے کے جا رہا ہے؟ کہ چلو واپس چلو۔ عشرہ مبشرہ کو اکٹھا کیا گیا اور مشورہ ہو رہا ہے کہ ابو بکر کے بچوں کی روٹی کہاں سے پوری ہو؟ تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قریشی خاندان متوسط درجے کا جتنا اپنا ماہانہ خرچہ کرتا ہے اتنا مہینے کا خرچہ ابو بکر کا لگا دیا جائے۔ تو مشورے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہانہ خرچہ لگایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں حکومت سے پہلے، خلافت سے پہلے تجارت کرتا تھا، اب میں بن گیا ہوں خلیفہ، میں تجارت اب کر نہیں سکتا، اب میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی مال بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے لیے اتنا وظیفہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ یہ درجہ مطلوب ہے، یہی درجہ، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ مخلوق کی طرف دھیان نہ جائے، یہ بشری تقاضے کے خلاف چیز ہے۔ اب تشریف لائے باہر تو ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے، کہا کیسے بیٹھے گا؟ یہ بھوک لگی۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ تینوں ابو ایوب انصاری کے گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، مسجد نہیں گئے، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ چلو بھائی، یہ ترغیبی جملے ہیں، بیماری میں تمہیں دوائی کا دھیان نہ آئے، یہ ترغیب کا جملہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوائی کا خیال نہ آئے۔ جیسے اللہ کا نبی کہتا ہے شرک نہ کرنا، چاہے قتل کر دیا جاؤ، یہ ترغیبی جملہ ہے، ورنہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جان بچانے کے لیے شرک کر لو، بعد میں توبہ کر لو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ماں باپ کی اطاعت کر، چاہے یہ کہیں بیوی کو طلاق دے دے، یہ صحیح حدیث ہے اور تم فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کہیں بیوی کو طلاق دے تو دے دے۔ تو پوچھو علماء سے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ پوچھو کسی مفتی سے، نہیں دے سکتا۔ صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے گھر کو اجاڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ ترغیب کا جملہ ہے، مبالغے کا جملہ ہے، مطلوب یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود ماں باپ کی خدمت پر ابھارنا ہے، مقصود ماں باپ کی اطاعت پر ابھارنا ہے۔
چاہے یہ کیوں نہ ہو، وہ یہ ایک مبالغے کا جملہ ہوتا ہے۔ تو یقین میں مقصود حلال اسباب کا پابند بن کے چلنا ہے، انبیاء اسباب کے پابند بن کے چلے، یہی درجہ مطلوب ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام اعقل ثم توکل، اسی کا نام توکل ہے۔ کچھ معجزات کا نام یقین نہیں ہے، معجزات کا نام یقین نہیں ہے، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ وہ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا نا، ایک آدمی جا رہا تھا کمائی کے لیے تو واپس آ گیا، تو دوسرے نے پوچھا تم واپس کیوں آ گئے؟ کہا بھائی میں نے سانپ دیکھا، اندھا سانپ تھا اور وہ منہ کھول کے پڑا تھا، اور ایک چڑیا آ کر اس کے منہ میں وہ انگور کے دانے ڈال رہی تھی اور وہ کھا رہا تھا، تو میں نے کہا جو اندھے سانپ کو کھلاتا ہے مجھے کیوں نہ کھلائے، تو میں تو واپس آ گیا ہوں۔ مکمل واقعہ یہ نہیں، جس کتاب سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں اگلا حصہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تمہیں سانپ بننے کا خیال آیا، تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ میں کسی کے لیے ذریعہ بن جاؤں، میں کسی کے لیے وسیلہ بن جاؤں، میں کسی کے گھر چلانے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤں؟ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سفیان بن عیینہ کے مدرسے کو چلانے کے لیے اور فضیل بن عیاض کی خانقاہ کو چلانے کے لیے کماتا ہوں کہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اپنی کمائیوں میں حلال کا پابند بن کے چلنا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سعد کے ہاتھ اس طرح سے اللہ کے نبی کے سامنے، تو سعد کے ہاتھوں پر ایسے نشانات تھے، وہ کسی پکڑ کے چلاتے رہو نا تو یہ یہاں سخت سخت ابھر آتی ہیں جگہیں، نشان بن جاتے۔ تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا سعد یہ کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے، اپنے بچوں کے لیے میں اس میں روزی کماتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت سعد کا ہاتھ ایسے پکڑا یہاں سے اور سب کے سامنے ایسے چوما، ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو بھائی براہ راست اللہ سے لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کام چھوڑ کے کہو بس اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا، اور پھر انتظار میں کہ اب کون آئے گا دینے کے لیے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا بنگلہ دیش کا، تو ایسے یقین کے واقعات سے ان کو اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور بستر میں ڈال دیا، روزانہ تہجد میں دعا کرے یا اللہ تو براہ راست دے، اس پتھر کو سونا بنا، اس پتھر کو سونا بنا۔ 1 مہینہ اٹھا کے پھرتا رہا، اس نے کہا سونا بننا تھا، 2 سیر کا وزن مفت میں اٹھائے پھرتا رہا، 1 مہینے کے بعد پھر پھینک دیا، یہ تو پاتور ہی ہے، پاتور سونا تو بنا نہیں۔ تو معجزات کا نام یقین نہیں ہے، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ مخلوق کا تاثر ایک بشری چیز ہے، ایک طبعی چیز ہے، یہ کوئی یقین کے خلاف نہیں۔ مخلوق کا تاثر، موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، ڈنڈا دیکھا، ڈنڈے کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، اور پھر ہاتھ کو روشن ہوتے دیکھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کو دعوت دے وہ سرکش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے مار دے گا، اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے مار دے گا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا یقین کمزور تھا یا موسیٰ علیہ السلام مخلوق سے متاثر تھے؟ یہ طبعی اور فطری تاثر ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ مخلوق کا دھیان آنا کوئی یقین کے خلاف نہیں۔ غلط قدم اٹھانا، یہ راشی رشوت کیوں لے رہا ہے؟ یقین خراب۔ دکاندار نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ گاہکوں کے پیچھے، یقین خراب۔ سود خور سود پہ کام کیوں کر رہا ہے؟ یقین خراب۔ جھوٹ بول کے سودا کیوں بیچ رہا ہے؟ یقین خراب۔ ملاوٹ کیوں کر رہا ہے؟ یقین خراب۔ کھوٹا سودا کیوں بیچ رہا ہے؟ یقین خراب۔ نقلی مال کیوں بیچ رہا ہے اصلی بنا کے؟ یقین خراب۔ جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ اسباب کی صحیح رعایت کرتا ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 بڑے صحابہ. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 میں ایک بھی فقیر نہیں، سارے بادشاہ. 4 تو حکمران ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ابو عبیدہ گورنر، سعد بن ابی وقاص گورنر. طلحہ کے بحری جہاز تجارت کے چلتے تھے. زبیر بن عوام کے کھیت میں 1000 غلام کام کرتے تھے. 1000 غلام، نوکر نہیں، غلام. 1000 غلام، سارے مالدار لوگ. اصحاب صفہ میں ایک بھی نہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہو. اصحاب صفہ میں ایک بھی نہیں جو مجلس شورا میں ہو. تو یقین کا جو درجہ مطلوب ہے وہ اسباب کو صحیح استعمال کرنا اور اللہ پہ چھوڑ دے. مالک پہ ڈوری چھوڑ دے، ڈوری لے لیکن مالک پہ چھوڑ. بدر میں کتنی بڑی فتح ہوئی ہے 313 کے ساتھ، کتنی بڑی فتح ہوئی. لیکن آپ خندق کے موقع پر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے. صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہیں، کیا کیا جائے. اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے. اور کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہتا اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ پہ یقین کیا جائے، اللہ کرے گا. اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی خندق نہ کھودتے تو بھی شکست نہیں ہونی تھی. ابو سفیان کے لشکر نے ذلیل و خوار واپس جانا تھا. اللہ کا نبی اور اللہ سکھا رہا ہے کہ سبب کے ساتھ دنیا کو چلایا گیا ہے، سبب کے ساتھ. کہ اللہ آئے ہائے کیسے چھپے ہیں غار ثور میں، کیسے نکلے ہیں. دشمن طاقتور ہے، خود کمزور ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم دلیری میں بھڑ جائیں گے. جیسے ہمیں کئی جوشیلے کہتے ہیں ابھی تک تم نے 313 تیار نہیں کیے جو باطل سے ٹکر لے لیں. 313 تو ایک معجزہ تھا، معجزات کو حجت نہیں بنایا جاتا. سعد بن ابی وقاص نے دریا پار کر لیا 60,000 کے لشکر کے ساتھ. سعد امیر ہیں اور 60,000 کا لشکر ہے اور دریائے دجلہ کو انہوں نے پار کر لیا. اسی وقت حضرت عمر نے تمام لشکر کے عمراء جو جہاد میں مشغول تھے ان کو خطوط لکھوائے کہ کوئی امیر لشکر سعد کی نقل نہ اتارے، کوئی امیر لشکر سعد کی نقل نہ اتارے. سعد کا معاملہ خصوصی ہے، وہ اللہ نے نبھا دیا، کوئی اور نہ کرے. ایک امیر لشکر نے پھر بھی کیا تو سینکڑوں ڈبو دیے. معجزات اور کرامات حجت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی تائید کا ایک مظہر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، کیا کیا جائے. تو صحابہ کہتے جی بدر میں ہم 313 تھے، ہم نے دانت کھٹے کر دیا، اب بھی آنے تو ہم سیدھا کر دیں گے. وہ بھی پریشان ہے، کیا کیا جائے. تو پھر سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاں دشمن طاقتور ہو تو ہم خندق کھودتے ہیں، تو خندق کھودی جائے. کہاں یہ بات ٹھیک ہے. 1000 آدمی 20 دن 6 میل لمبی 10 ہاتھ چوڑی اور 7 ہاتھ گہری خندق کھودنے میں لگے رہے 20 دن مسلسل. سبق دیا ہے. نماز بھی سبب ہے اور دعا بھی سبب ہے اور دعوت بھی سبب ہے اور ذکر بھی سبب ہے. ان اسباب کے ساتھ ان کی رعایت کرتے ہوئے احد میں ایک تدبیر چھوڑی. ایک تدبیر تھی کہ آپ نے 50 آدمیوں کا دستہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں اوپر بٹھایا ہے کہ تم نے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو. تو تم ہمیں دیکھو کہ جانور ہماری بوٹیاں کھا رہے ہیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا. اتنی سختی سے کہا. اور اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ تدبیر، حسن تدبیر میں اگر کمی آئے گی تو نبی کو ہوتے ہوئے بھی نقص آ جائے گا. تو 50 میں سے 40 اتر گئے، شکست ہو گئی. اللہ کے نبی موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود.
خالد بن ولید ذریعہ بنے. خالد بن ولید دنیا کی تاریخ میں واحد جرنیل ہے جس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی. ایک سنگل. سیف اللہ کا لقب ملنے والا تھا تو کفر میں بھی شکست نہیں کھائی. ایک بدر میں شریک نہیں تھے خالد, احد میں شریک تھے تو شکست ہوئی تو بھاگ رہے ہیں. تو زرار بن خطاب, یہ اور خطاب ہے حضرت عمر کے بھائی نہیں, زرار بن خطاب قریشی خالد سے کہتا ہے خالد تیرے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی. تو خالد بن ولید کہتا ہے میں کروں کیا, کوئی بس چلا ہی نہیں, کیا کروں. یہ کہتے کہتے خالد نے ایسے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں. تو خالد بن ولید نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس زرار کی بات پر نا تھوڑی وہ غیرت آئی, تو اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چوٹی خالی نظر آئی, وہ ٹیلا. تو نے کہا کام بن گیا, کام بن گیا. ابو سفیان مجھے 100 آدمی دے, میں شکست کو فتح میں بدل دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ, جان بچاؤ, بھاگو بھاگو. تو خالد بن ولید نے کہا کوئی ہے میری ذمہ داری پر میرا ساتھ دینے والا. تو عمر بن عاص پہلے آئے, اکرم بن ابی جہل ساتھ آئے, اور کرتے کرتے 100 گھوڑ سوار کٹھے ہو گئے. تو انہیں پیچھے سے آئے ہیں, اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو امیر دستہ تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو اللہ کے نبی کو بتائے گا یا رسول اللہ اکرمہ نے عبداللہ کو شہید کیا. تو آپ مسکرا دیے, آپ نے کہا میں تو دونوں کو ہی جنت میں دیکھ رہا ہوں, قاتل مقتول دونوں ہی جنتی ہیں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر وہ یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی کفر میں شکست کھائی نہ کبھی اسلام میں شکست کھائی. سیف اللہ کے لقب نے ان کو ایسے ہی رکھا, ورنہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے, 40 سال کی عمر تک شکستیں ہی کھاتا رہا. پھر جا کے فتوحات کا در اس کے لیے کھلا, پھر 25 سال میں اس نے کوئی شکست نہ دیکھی, پھر فتح ہی فتح, فتح ہی فتح, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر. تو میرے بھائیو, ہر مسلمان اپنی کمائیوں میں حلال کو اختیار کرے, حرام سے بچے, یہ یقین کا درجہ مطلوب ہے. اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آئے پھر حلال کو بھی ٹھوکر مار کے نکل جائے, یہ یقین مطلوب ہے. یہ درجہ ہے شریعت میں مطلوب. معجزات اور کشف و کرامات کو بیان کر کے حجت نہیں بنایا جا سکتا. ایک اور حدیث سن, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک جگہ ہے جہاں صرف 3 آدمی جا سکتے, 3 آدمی, چوتھا نہیں جائے. کہا جی کون؟ کہا الامام العادل, ایک عدل کرنے والا قاضی, ایک عدل کرنے والا قاضی. وہ جنت الفردوس ایسی عالی شان ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی جنت امر کن سے بنائی ہے, اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ اسے کھولتا ہے اور اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. روزانہ وہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ حسن میں بڑھتی جائے, روزانہ روزانہ روزانہ. تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مثلا ایک لڑکی ہے جنت الفردوس کی ایک لڑکی, پہلے ایک لڑکی دنیا کی دلہن بنائی جا رہی, اس کو میک اپ کیا جاتا ہے, تو اس کے میک اپ کرنے میں گھنٹہ لگ جائے, 2 گھنٹے لگ جائے, 3 لگ جائیں, 4 لگ جائیں. پھر ایک حد پہ آ کر کہہ دیا جاتا ہے بس اب اس کا میک اپ پورا ہو گیا. اب اگر مزید بڑھایا جائے گا تو پہلا حسن بھی ماند پڑ جائے. اگر مزید بڑھایا جائے گا تو پہلا بھی خراب ہو جائے گا. ایک حد ہے, اس سے آگے قبول نہیں کر رہا اس کا چہرہ بناوٹ کو. تو جنت کی حور جو عام حور ہے, عام جنتوں کی حور ہے, وہ اگر سورج کو انگلی کا اتنا حصہ دکھا دے, یہ پورا دکھا دے, تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے. اور ایسے مسکرا دے تو ساری کائنات میں اس کے دانتوں سے روشنی پھیل جائے گی. اور اپنے دوپٹے کو ایسے ہوا میں لہرا دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. اور اپنی کلائی کو ایسے ظاہر کر دے تو ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. وہ 97% جو بلیک ہول ہیں جس میں نظر کچھ نہیں آتا, وہ بھی روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. اور مردے سے بات کرے تو اس میں زندگی کی روح دوڑ جائے, اور زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں.
یہ ایک عام لڑکی ہے جنت کی، عام لڑکی، اور مشک عنبر زعفران کافور سے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ آگ پانی مٹی ہوا سے میں بنا، آپ بنے، مشک عنبر زعفران کافور سے جنت کی لڑکی کو بنایا گیا ہے۔ اب جنت الفردوس کی لڑکی کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کا پہلے دن میک اپ کیا، اگلے دن 5 دفعہ اور کیا، اس سے اگلے دن 5 دفعہ اور کیا، اس سے اگلے دن 5 دفعہ اور کیا۔ دنیا کو بنے ہوئے 20 ارب سال گزر چکے ہیں، دنیا کو بنے ہوئے 20 ارب سال۔ تو جنت کب بنی پتہ کوئی نہیں۔ فرض کرو اسی دنیا کے ساتھ اللہ نے جنت بھی اگر بنا دی ہے تو 20 ارب سال دنیا جنت کو بھی ہو گئے۔ وہ لڑکی کیا چیز بن رہی ہے جو 20 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی؟ وہ کیا چیز بن رہی؟ اور ابھی اور وقت باقی ہے، قیامت تک کا وقت باقی ہے۔ پھر قیامت جب آئے گی نا تو دنیا تو فنا ہو جائے گی، جنت فنا نہیں ہوگی، جنت اسی طرح باقی رہے گی، جنت دوزخ فنا نہیں ہوگی۔ تو اس کا میک اپ تو ادھر بھی چل رہا ہے، کیا چیز بنی ہوگی۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا جہنم سے نکل کر تو رب ذوالجلال کی قسم 40 سال بیٹھ کے بس ایسے دیکھتا رہے، صرف دیکھنے کی لذت لے جائے گا۔ 40 سال آنکھ پتھرا جائے گی، جھپک نہیں سکے گا۔ 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی دور ہی بیٹھے ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے، میری رغبت کوئی نہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں جنت کی حور دیکھی، استاد پہ ہی پاگل تھی منا۔ تو ہوش آئے گا اس کو، پھر اس کے قریب جائے گا تو اس کو معانقہ کرے گا۔ یہ معانقہ 70 سال تک وہ معانقے میں کھڑا رہے گا، 70 سال، اور صرف اس کے لمس کی لذت لیتا رہے گا، جسم سے جسم کے چھونے کی لذت 70 برس تک وہ لیتا رہے گا۔ 70 سال، 70 سال۔ ایک لطیفہ ہوا منڈی بہاؤالدین میں یہ بیان کر بیٹھا، ایسے ذمہ دار جب میں چلتا تھا ذمہ داروں تو ایک ذمہ دار بوڑھا آیا ہوا تھا بیان سننے۔ میں نے تو معانقے پہ بات ختم کر دی کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا، اتنی حدیث میں آتا ہے۔ تو وہ میرے ایک ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام ہی ہونا ہے کہ صرف معانقہ ہی رہے گا؟ بابے کو جوانی یاد آ گئی نا، کہ اگلا کام ہی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ وہ میں نے کہا ادھر زنا کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے تو زنا حرام ہے کہ آگے نکاح اللہ کر رہا ہے۔ ہو کیا اللہ نے وہ گھر بنایا ہے فردوس کا، ہمیں شوق ہی نہیں جنت کا۔ روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے مزید سج جا، دھج جا۔ روزانہ 5 دفعہ سجائے جا رہا ہے، کیا چیز بن رہی؟ اور جنت جواب میں کہتی ہے اللہم طابت اثماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی، یا اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر جا رہا ہے، میں جنت والوں کے شوق میں مر رہی ہوں، جنت والوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے، جلدی میرے پاس بھیج دے۔
کافی ٹائم ہو گیا ہیں؟ ویسے گھڑی دیکھ کر کہہ رہا ہوں کافی ٹائم ہو گیا، بس نہ کریں. چلو یہ بات پوری کر لو. 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں. جنت الفردوس میں ایک خاص مقام ہے، جنت الفردوس میں بھی ایک خاص مقام ہے. تو فردوس یہ ہے تو وہ خاص کیا ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا قاضی، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا ڈی سی او، عدل کرنے والا ڈی پی او، عدل کرنے والا تھانے دار، عدل کرنے والا پٹواری، جس کے ہاتھ میں عدل حقوق کا قلم ہے، جس کے ہاتھ میں حقوق کا قلم ہے، صرف سول جج سیشن جج نہیں، جس کے ہاتھ میں حقوق کا، پٹواری کے پاس بھی کتنا بڑا حقوق کے قلم ہے. اگر یہ اس قلم کی صحیح رعایت کرتا ہے تو اس سے خوشخبری ہو جنت کے اس درجے کی جو فردوس کے میں فردوس ہے، جو فردوس میں فردوس ہے. دوسرا کون ہوگا؟ ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ ان سے اچھا کرتا رہتا ہے. وہ ون وے ٹریفک چلاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی یہ کروں گا، وہ یہ نہیں کہتا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میرا بائیکاٹ ہے، وہ یہ نہیں کہتا. ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ جوڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے. دھکے کھا کر بھی ان سے جوڑتا ہے، ذلت برداشت کر کے بھی ان سے جوڑتا ہے. ایک وہ اس درجے میں پہنچنے والا ہے. تیسرا کون ہے؟ ذو عیال صبور، ذو عیال صبور، جس کی اولاد زیادہ کمائی تھوڑی اور وہ مشقت کرتا ہے، کما کما کے بچوں کو کھلاتا ہے اور پوری پڑتی نہیں ہے تو وہ کبھی فاقے سہتا ہے، کبھی کھا بیٹھتا ہے، کبھی فاقہ کرتا ہے اور اسی میں ہی پس پس کے گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے. وہ بھی جنت الفردوس کے اس درجے میں پہنچے گا. تم کہو گے اسے تو اللہ سے لینا ہی نہیں آیا. تو امت سے جو یقین کا درجہ مطلوب ہے وہ اسباب کی رعایت کرنا، حلال طریقے سے، حرام سے بچنا. جتنا حرام چل رہا ہے یہ غلط یقین کی وجہ سے چل رہا ہے. اور ایک آخری بات بتا دوں، یقین، حسن اخلاق اور اس کے ساتھ عبادت. عبادت کسی بھی مسلمان کا اندر کا زیور ہے. اندر اخلاق باہر کا زیور ہے اور عبادت اندرونی زیور. ایک اندر کی صحت ہوتی ہے، ایک چہرے کی صحت ہوتی ہے. چہرے پہ بشاشت بھی مطلوب ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اندر کی بشاشت بھی مطلوب ہے کہ صحت ہو. کبھی پیٹ میں درد، کبھی ناف میں درد، کبھی گردے میں درد، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی دل کا درد. مجھے جو دل کا درد اٹھا ہے ایک دفعہ. تو دونوں مطلوب ہیں. تو عبادت اندر کا زیور ہے اور اچھے اخلاق باہر کا زیور ہیں. عبادت اندر کی چیز ہے، اچھے اخلاق باہر کی چیز ہیں. عبادت چھپی ہوئی چیز ہے، اخلاق کھلی ہوئی چیز ہے. عبادات دکھا نہیں سکتے اور اخلاق چھپا نہیں سکتے. عبادات خلوت کی چیزیں ہیں اور اخلاق جلوت کی چیزیں ہیں. جتنی عبادات خوبصورت بنتی ہیں اتنے اخلاق خوبصورت بنتے چلے جاتے ہیں. جس میں نماز سر فہرست ہے کہ نماز اچھی پڑھنے کا شوق لگ جائے. گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، ویسٹ کوٹ اچھا ہو، جرسی اچھی ہو، چادر اچھی ہو، یہ شوق تو چڑھے ہوئے. میری نماز خوبصورت ہو، میری نماز بس اچھی ہو. عبادات، نماز، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، یہ سب عبادات ہیں. لیکن ان تمام میں نماز سر فہرست ہے. کہ نماز خوبصورت پڑھنے کا شوق لگ جائے کہ نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے اور سجدے سے بڑھ کر کوئی قرب والی شے کوئی نہیں. تو اب عبداللہ بن عباس کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی ہیں، وہ بھی صحیح روایت ہے، ہم حضرت ابن عباس کی روایت لیتے ہیں، صحیح روایت ہے، صحیح کہ آپ نے رب کا دیدار کیا اور یہی ہونا چاہیے۔ کتنی دور جو بلایا تو پردے کے پیچھے بیٹھے گا؟ مجھ سے ایک آدمی ملنے کے لیے آ جائے کراچی سے، میں اپنے گاؤں میں ہوں، کراچی سے ملنے آ جائے تو کیا خیال ہے میں اسے ڈیرے میں بٹھا کے کھانا کھلا کے روانہ کر دوں گا اور ٹیلی فون پہ خالی بات کر لوں گا میں مصروف ہوں ذرا مجھے فون پہ بات کر لوں، کہ میں باہر نکل کے اس کا استقبال کروں گا کہ کراچی سے ملنے آیا ہے 800 کلومیٹر کا سفر کر کے، میرے اللہ نے جو لامحدود مسافتیں طے کروائیں، عرش فرش لوح قلم کرسی، عرش فرش لوح قلم کرسی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیدار نہ کرائے، کرایا ہوگا۔ تو کتنا بڑا سینہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنا، اللہ اکبر ہے۔ اور یہی سینہ کیسے زخمی ہوا ہے؟ مکے والوں نے پتھر مارے، مکے والوں نے تلواروں کے وار کیے، پتھروں سے نیزوں سے زخمی کیا، طائف والوں نے پتھر مار مار لہو لہان کیا۔ طائف والے جب آئے کلمہ پڑھنے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، طائف والے کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ 3 میل پتھر کھائے اور بے ہوش ہو کے گرے ہیں، 3 میل پتھر کھائے بے ہوش ہو کے گرے ہیں، آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے، ان کو کھانے کھلائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے، اور ان کی سخت شرطوں کو بھی مانا کہ جہاد نہیں کریں گے کلمہ پڑھتے ہیں، کہ نہ کرو، کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے کلمہ پڑھتے ہیں، کہ نہ دو، کہ نماز نہیں پڑھتے کلمہ پڑھتے ہیں، کہ نہیں نماز پڑھنی پڑے گی، کہ اچھا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، نہ جہاد کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، کہ کوئی بات نہیں، نہ دو نہ دو نہ کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے بعد میں یا رسول اللہ یا کیسے چھٹی دے رہے ہیں؟ کہ پکا تو ہونے دو پھر سارا کر لیں گے۔ یہ کتنا بڑا تبلیغ کا اصول نکلا ہے اس سے کہ لوگوں کی استعداد کے مطابق ان سے بات کرو، ان سے تشکیل کرو، پورا کام سمجھانا ہے، ہم نے مخلوق سے متاثر نہیں ہونا ہے، ہم نے پورا کام سمجھانا ہے۔ ارے اس کی استعداد تو دیکھو، اللہ سمجھا رہا ہے، ہولے ہولے دھیرے دھیرے۔ سارا قرآن ایک دفعہ، پورا قرآن ایک دفعہ اتارا، 23 سالوں میں قرآن اتارا، 26,000 دفعہ جبریل میرے نبی کے پاس آئے ہیں، 26,000 دفعہ، تب جا کر قرآن اترا ہے۔ اور اس پر اما عائشہ کی مسلم شریف کی روایت ہے، اگر اللہ پورا قرآن اتارتا تو سب صحابہ انکار کر دیتے کہ ہم نہیں عمل کرتے۔ اللہ نے تھوڑا 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 تو آپ نے کہا پکا تو ہونے دو پھر کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی حکمت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ طائف والوں کو کھانے کھلائے، استقبال کیا، مسجد میں بٹھایا۔ آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں 2 آدمیوں کی ملاقات کی کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت عباس اپنے سارے خاندان کے ساتھ عصفان، مکہ سے کوئی 60-70 کلومیٹر پر ہے عصفان، عصفان میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ حضرت عباس مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا تو آخری مہاجر ہے، تیرے اوپر ہجرت ختم ہوگی۔ ان کا اسلام ان کو بیعت کیا، مسلمان کیا، ساتھ لیا۔ پھر پتہ چلا کہ 2 اور قریشی بھی آئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی کا، اور ایک ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ تایا کا بیٹا ہے، ایک تایا زاد ہے ایک پھوپھی زاد ہے، دونوں اتنے قریب کے رشتے ہیں، قریب کے رشتے ہیں۔ یہ دونوں پتہ چلا دروازے پر ہیں تو میرے نبی نے کہا میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ چچا کے قاتل کی تو منتیں کی، ویشی کی ویشی کلمہ پڑھ لے، چچا کا قاتل، چچا کا قاتل، ویشی کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہتا میں پڑھ کے کیا کروں گا، میں نے تو زنا کیا ہے، میں نے شرک کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ سب کچھ کرے گا یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔
کہ جو یہ کام کرے گا، زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، تو میرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کے نبی نے دوسری آیت پڑھ کے سنائی، نہیں میرا رب یہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب شرک معاف نہیں کرتا، باقی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ تو ویشی کہنے لگا جس کو چاہے معاف کرے، اور مجھے معاف نہ کیا تو میرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ کس سے مکالمے ہو رہے ہیں؟ چچا کے قاتل سے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے تیسری آیت پڑھی کہ میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے نافرمان بندو تم نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو میں سارے معاف کروں گا۔ تو ویشی کہنے لگا ہاں اب میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ چچا کے قاتل، اور یہ قاتل نہیں ہے، اور ویشی اپنا نہیں حبشی ہے، اور یہ اپنے ہیں، اور تلوار کا زخم نہیں لگایا، تیر کا زخم نہیں لگایا، نیزہ نہیں اٹھایا۔ میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ابو سفیان میری برائی میں شیر کہا کرتا تھا۔ اب وجہ بتا رہے ہیں کہ ابو سفیان میری برائی میں شیر کہا کرتا تھا، اس کا زخم اب بھی دل میں ہے۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ ہے جس نے مکے میں حرم کے اندر مجھے کہا تھا تو آسمان پہ چڑھ جا اور سیڑھی لگا کے جا، اور آسمان سے اللہ کے پاس سے 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پرچہ لے کر آ جس کے اوپر لکھا ہوا ہو تو اللہ کا رسول ہے، نیچے اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا کہ اس نے مجھے وہ دکھ دینے والا بول بولا ہے جو آج تک اس کا زخم میرے اندر ہے، میں دونوں کا اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں بیچارہ مولوی کلیم کیا کرے گا اور طارق جمیل کیا کرے گا؟ اگر نشتر تم سارے توپوں کے فائر کھول دو کسی کی بھی طرف، میں نے تمہیں آخری مثال دی ہے، آخری، کہ اس سے اوپر اور کوئی مثال نہیں ہے، وہ بھی زبان کے زخم سے زخمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرمانے لگے میں نہیں قبول کرتا۔ ہائے ہائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، تاریخی کردار ہے ان کا، عجب 2 مقام پر، ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کے مقام پر۔ جو لوگ بزرگوں کے قریب ہوتے ہیں وہی بزرگوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، اور اگر یہ غلط چل پڑیں تو یہ تباہی پھیلا دیتے، اگر یہ صحیح ہوں تو خیر کی بڑی بڑی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ اگر منفی اخلاق والے ہو گئے اور منفی سوچوں والے ہو گئے تو انہوں نے بڑے بڑے نظام توڑ کے رکھ دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دربار رسالت میں جلال ہے تو ایک رویہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی یہ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو وہ ہلاک ہو گئے تھے، مارے گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہائے کہا یا رسول اللہ، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، تو آپ تو رشتہ داروں کو معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، آپ ایسا نہ کریں، آپ انہیں معاف کریں۔ تو بس اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی ایک دم وہ طبیعت پہ وہ اثر زائل ہوا، تو آپ نے دونوں کو بلا کر انہیں بیعت کیا، ان کے اسلام کو قبول کیا۔ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یہ کردار کر دیتی جو آج کل کے خدام مشائخ کے ساتھ رہنے والے کرتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے۔ ہائے پھر یہی ابو سفیان بن حارث، یہی آج مسلمان ہو رہے ہیں، اور کل حنین کی جنگ پیش آتی ہے اور پہلے ہی حلے میں حوازن کے تیر اندازوں نے جو بوچھاڑ ماری تیروں کی اور سب پیٹ پھیر کے بھاگے، 18 آدمی رہ گئے صرف اللہ کے نبی کے ساتھ، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا اور صرف 18 آدمی ساتھ رہ گئے، اس میں ابو سفیان بن حارث اللہ کے نبی کے خچر کی لگام پکڑ کے سینہ سفر تھا۔ دوسرا موقع حدیبیہ کا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلح کر لی جو صحابہ کو بالکل منظور نہیں تھی،
ذرا بھی طبیعت کے موافق نہیں تھا، اور کہا ہم عمرہ کر کے چھوڑیں گے، چاہے مار دیں یا مر جائیں۔ آپ نے صلح کر لی، ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، واپس جاتا ہوں۔ تو آپ نے حکم دیا احرام کھولو، سر مڑا دو۔ ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تو آپ حیران پریشان ہو خیمے میں اٹھ کر آئے، اور ام سلمہ، یہاں بھی ام سلمہ ساتھ ہیں، فرمانے لگے ام سلمہ اچھا بات ہے، میں کہتا ہوں سر مڈاؤ احرام کھولو، ایک بھی میری بات نہیں مان رہا۔ تو اگر ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ یہ ہیں ہی ایسے، یہ پتہ نہیں اور آپ کی کیا کیا نافرمانی کرتے ہوں۔ ایک دفعہ مجھ سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا ترجمہ غلط ہو گیا۔ میں نیا ترجمہ اس وقت سیکھ رہا تھا، تو وہ آگے پیچھے ہو گیا، تو اس پر مجھے بڑی ڈانٹ پڑی سخت، اوپر ممبر پر۔ تو ادھر مجھے حضرت جی ڈانٹ رہے تھے، تو ایک صاحب نے پیچھے سے کہا جی پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کہا ہوگا۔ میں آج تک وہ جملہ بھول نہیں سکا، حالانکہ کہنے والے بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑی ہستی تھے۔ وہ جہاں تھوک دیں وہاں میرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، وہ جہاں تھوک دیں میرے جیسے کروڑوں وہاں سے پیدا ہو جائیں، لیکن میں دل کو کیا کروں، یہ دل ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں۔ انہوں نے پیچھے سے کہا حضرت پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کہا ہوگا۔ میں چر کے رہ گیا۔ اور ایک آدمی نے مجھے تسلی دی، ان کا نام بتاتا ہوں، ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میں زندگی بھر ان کے گیت گاتا رہا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کہہ دیتی یا رسول اللہ یہ تو ہیں ہی گستاخ، تو اللہ کی قسم یہ ہلاک ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جان نثار، یہ آپ پر قربان ہونے والے، واہ۔ یہ کام ہوتا ہے چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ، آج کل کے چھوٹوں نے بڑوں کی گھیٹیاں گھما کے رکھ دی۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے جان نثار، انہیں صدمہ بہت ہے عمرہ نہ کرنے کا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ باہر جائیں اور نائی کو بلا کر آپ اپنا بال سر مڈائیں، تو آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ یہ سارے سر مڈائیں گے، یہ تو آپ کے جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا۔ تو آپ باہر نکلے تو آپ نے بلایا نائی، آپ کے نائی تھے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے نائی کا کام کرتے تھے۔ آپ نے نائی کو بلوایا۔